یقیناً ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر بہت زیادہ درود و سلام نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے گا، رب اسے حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت دے گا، اور جس خیر کی اسے چاہت ہے اس سے نوازے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، تم کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ لوگو، وہ چیزیں جن سے انسان آزمایا جاتا ہے ان میں سب سے خطرناک یہ ہے کہ اس کا دل اوندھا ہو جائے، اس پر اس کا معاملہ گڈمڈ ہو جائے۔ وہ برے کو اچھا اور اچھے کو برا، باطل کو حق اور حق کو باطل، گمراہی کو ہدایت اور ہدایت کو گمراہی، غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جنہوں نے جو عمل کیا تھا سارے اکارت ہو گئے، مٹ گئے، جبکہ وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں، وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ شیطان ان کے لیے خواہشوں اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا، کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں وہ انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ پتہ چلا کہ شیطان ان کے لیے برائیوں کو مزین کرتا ہے، انہیں برائیوں کو منفعتوں، لذتوں، پاکیزہ چیزوں کی شکل میں دکھاتا ہے، اور انہیں ان برائیوں کی مسرت اور ان کا برا انجام دیکھنے سے غفلت میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں، اس کا حال ہوتا ہے جس کے یہاں معیار بگڑ گئے ہوں، اس کے پاس مفہوم الٹ گئے ہوں۔ انسان کی آزمائش کے زمانے میں مت ماری جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے جو اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے والے، اس کی آیتوں میں تدبر سے کام لینے والوں کے لیے واضح ہوگا کہ اعمال کو مزین بنانے کی نسبت دو طرح کی ہے، اچھی اور بری۔ جہاں تک اچھی تزئین کی بات ہے وہ ہے جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اسی طرح ہر ملت کے لیے ان کا عمل مزین بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تزئین کی نسبت اپنی طرف بطور تخلیق و مشیت کی ہے، اور جہاں تک بری تزئین کی بات ہے وہ یہ ہے جس کی نسبت اللہ نے اس کے سبب کی طرف کی ہے، اور اس کی طرف کی ہے جس کے ہاتھ پر اسے جاری کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے اس میں فرمایا، شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھلایا ہے، صحیح راستے سے انہیں روک دیا ہے۔ یہاں اللہ نے تزئین کی نسبت شیطان کی طرف کی ہے، اور یہ عمل انجام دینے کی تزئین ہے۔ شیطان برے اعمال کو اچھی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم ایسے لوگوں کی بہت سی مثالوں سے بھرا ہوا ہے جنہیں شیطان نے ورغلایا، انہیں اپنے جال میں پھنسایا، ان کے لیے گمراہی کو مزین کیا، برائی اور گمراہی کو اچھا بنا کر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمرہ دے اور ایسی بادشاہت دے کہ کبھی جو زائل نہ ہو۔ اس نے آدم ان کی بیوی کے لیے درخت کا پھل کھانے کو مزین کر کے پیش کیا، ان دونوں کو گمراہ کیا بئی طور کہ ان دونوں نے کھا لیا، دونوں نے اپنے دشمن کی بات مان لی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان دونوں کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا۔
इन मिसालों में से शैतान का कुफ़ार कुरैश के सामने मुसलमानों से क़िताल को मुज़य्यन करके पेश करना है। अल्लाह ने फरमाया, जब शैतानों ने उनके अमाल उनके को आरास्ता करके दिखाया और कहा, आज के दिन लोगों में तुम पर कोई गालिब ना होगा और मैं खुद भी तुम्हारा हिमायती हूँ। मिसालों में इसी तरह वो है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुदहुद की बात में मलिके सबा और उसकी कौम के बारे में आया। उसने कहा, मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता करके दिखलाकर सही रास्ते से रोक दिया, बस वो हिदायत पर नहीं, यानी वो सीधे रास्ते से भटक गए। चुनांचे उन्हें अल्लाह अलीम व खबीर की इबादत की हिदायत नहीं मिली। और जिन्हें शैतान ने धोखे में डाला, सरकशी को जिनके लिए मुज़य्यन करके पेश किया, उनकी मशहूर तरीन मिसाल फ़िरऔन की है, जो खुद गुमराह हुआ, लोगों को गुमराह किया, सरकशी की, इस्तिबदाद से काम लिया, लोगों पर जुल्म किया, ज़मीन पर फसाद बर्पा किया। अल्लाह का फरमान है, इसी तरह फ़िरऔन को उसके बुरे अमाल अच्छे मालूम होते थे। भाइयों, इंसान को भटकाने के लिए शैतान जिस तज़यीन की तरफ बढ़ता है उसकी दो किस्में हैं, बुरे को मुज़य्यन करना, अच्छे को बुरा बनाना। बुरे को मुज़य्यन करने की मिसाल वो है जो अल्लाह के इस कौल में है। इसी तरह बहुत से मुशरिकों उनको उनके शरीकों ने उनके बच्चों को कत्ल करना अच्छा कर दिखाया। शैतानों ने भुखमरी के डर से उन मुशरिकीन के लिए उनके बच्चों के कत्ल को और आर के डर से बच्चियों को जिंदा दरगोर करने को मुज़य्यन करके पेश किया। इसकी मिसाल इसी तरह वो भी है जिसे अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि मुनाफिकीन दावा करते हैं कि वो इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया, जब उनसे कहा जाता है ज़मीन में फसाद ना करो तो वो जवाब देते हैं, हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। मुजाहिद रहमहुल्लाह से मनक़ूल है, वो कहते हैं जब वो अल्लाह की मासियत करते थे तो उनसे कहा जाता था ऐसा ना करो, तो वो कहते थे कि हम तो हिदायत पर हैं और इस्लाह करने वाले हैं। इस बाब में जो चीज़ें दाखिल हो सकती हैं उनमें गुमराह बातिल अफकार, गुमराह कुन ख्वाहिशात की तरवीज है। इसी तरह जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूअ नहीं किया, उसकी इबादत को मुज़य्यन करके पेश करना, जैसे मुर्दों से इस्तिगासा करना, उनसे दुआ करना, उनके लिए ज़बह करना, नज़र मानना, बुराइयों और रज़ालतों और मुनकर कामों का इर्तिकाब करना, जैसे सत्र खोलना, गैर महरमों के सामने ख़वातीन का इजहार ज़ीनत करना जो उनके लिए हलाल नहीं, उनके लिए अपने मफातिन का इजहार करना, ज़बान से फहश बातें करना, तखरीब कुन तनकीद और जरह को नसीहत व मसलहत का रंग देना, खबीस कमाइयों और हराम मुआमलात को मुस्तहसन समझना और अच्छे को बुरा बनाकर पेश करने की मिसाल लूत अलैहिस्सलाम के कौम की वो तावील है जो उन्होंने आले लूत को निकालने के लिए की, जिसे अल्लाह ने अपनी इस कौल में जिक्र किया। और उनके कौम से कोई जवाब न बन पड़ा बजुज इसके कि वह आपस में कहने लगे कि उन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। जब खबासत बढ़ जाती है, पाकीज़गी वाले लोग बुरे समझे जाने लगते हैं और पाकीज़गी इख्तियार करना तोहमत बन जाता है। बाज़ उलमा ने कहा उनका कहना ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं, उनका मजाक उड़ाना था, उनकी बेहयाइयों से पाकी का मजाक उड़ाना था और जिस गंदगी में वो थे उस पर फ़ख्र करना था। और उसके असरात में से ये है कि आदमी बातिल को हक पर तरजीह दे, हिदायत पर जलालत को इख्तियार करे, शिर्क, कुफ्र और नाफरमानियाँ जैसे कबीह अमाल अच्छे बना दे। अल्लाह का फरमान है, हमने कौम आद व समूद को भी गारत किया जिनके बाज़ मकानात तुम्हारे सामने ज़ाहिर हैं। शैतान ने उनकी बदअमालियाँ आरास्ता करके दिखाई थी और उन्हें राह से रोक दिया था। और अल्लाह ने फरमाया, रहे समूद तो हमने उनकी भी रहबरी की, फिर भी उन्होंने हिदायत पर अंधेपन को तरजीह दी, जिस बिना पर उन्हें सरापा जिल्लत के अजाब की कड़क ने उनके करतूतों के बाइस पकड़ लिया।
اور بری تزئین کے اثرات میں سے یہ ہے کہ بندہ ہدایت و ایمان سے پلٹ جائے، گمراہی و نافرمانی کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کا فرمان ہے جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد کی، ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا۔ بس میں نے وہ کہا جو آپ نے سنا، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر درود و سلام ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، برے عمل کو خوشنما بنا کر دکھانے کی آفت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ بندہ رحمان کی دوستی کھو کر شیطان کا دوست اور اس کا تابع بن جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، واللہ ہم نے تجھ سے پہلے کی امتوں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطانوں نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیے۔ وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی بنا ہدایت کے بعد گمراہی سے، اور راہ راست پانے کے بعد انحراف سے۔ اللہ کے بندو، وہ شخص جو اپنے رب کے ساتھ سچا ہے، جس کا دل ایمان سے معمور ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوا، حق کی پیروی کی، خواہشات نفس سے کنارہ کش ہوا، اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہے، اپنے دین میں واضح دلیل رکھتا ہے، اپنے عمل پر مغرور نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ شیطان سے چوکنا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی مدد و نصرت کا طلبگار رہتا ہے، اس کے حکم کے مطابق اس کی شریعت پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، جس نے خواہشات کا راستہ اختیار کیا، شیطان اس پر مسلط ہو گیا، اس نے اس کے لیے باطل کو خوشنما بنا دیا، اسے ہدایت کی پیروی سے روک دیا، اس کے دل میں شبہات اور شہوات ڈال دیے جو اسے گناہوں کی طرف مائل کرتے اور توبہ سے روکتے ہیں۔ پس وہ اپنے نفس پر مغرور ہوتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا، جو چیزوں سے اچھی لگتی ہے کر گزرتا ہے، جو بری محسوس ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو، وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیروی ہو۔ غور کرو اس فرق پر جو اس شخص کے درمیان ہے جو سیدھی فطرت پر قائم ہے اور اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اس شخص کے درمیان اور اس شخص کے درمیان جس کی فطرت الٹ گئی، اس کے برے اعمال اسے خوشنما بنا کر دکھائے گئے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اچھی پاکیزہ طبیعت والے لوگ بھلائی اور نیکی سے لذت پاتے ہیں، اور خبیث طبیعت والے لوگ برائی اور ظلم سے لذت پاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جیسا کہ تمہارے رب نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام اور برکت نازل فرما ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، کفر اور کافروں کو ذلیل کر۔ اے اللہ حرمین شریفین کے ملک کی حفاظت فرما، اسے عزت، امن، خوشحالی اور اطمینان کا گہوارہ بنا، ایسا کہ وہ ہر بھلائی کو سمیٹے ہوئی ہو، برائی سے محفوظ ہو۔ اے اللہ جو کوئی اس ملک کے امن و امان و استحکام کے بارے میں برا ارادہ رکھے تو اس کی چال اسی پر لوٹا دے، اس کی تدبیر کو اس کی تباہی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو ہر طرح کی برائی اور فتنوں سے محفوظ فرما، اس سے بدکاروں کی شرارت، فاجروں کے مکر و فریب اور رات و دن کے اچانک آنے والے شر کو دور فرما، ان سے جنگوں، مشکلات، آزمائشوں کو دور کر دے۔ اے اللہ کمزوروں، تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں، بارڈر کے محافظوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما، سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہماری باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دو جو تجھ سے ڈرتے ہوں، تیرا تقوی اختیار کرتے ہوں۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین کو اقوال و اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں۔ اے حی و قیوم، اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت اور تقوی کی توفیق دے۔
اے اللہ ہم تجھ سے تیرے مومن اولیاء کے لیے نصرت، عزت اور غلبہ کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ ان کے غم کو دور فرما دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کے باہمی معاملات سنوار دے، ان کے امور کی خود تولی اور نگہبانی کر، ان کی بھوک مٹا دے، ان کے خوف کو امن سے بدل دے، ان کے بکھرے ہوئے حالات کو جمع کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو، مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دے، ان کے باہمی معاملہ سنوار دے، انہیں اپنے اور ان کے دشمن پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ کافروں کو ہلاک فرما دے، وہ جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اے اللہ ان کی باطل کو اتحاد توڑ دے، ان کے قدموں کو لغزش میں ڈال دے۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ